عابد و زاہد شخصیت سن. رسول اللہ نے اپنی زبان نال انہاں دے فضائل بیان فرمائے. تو جس بندے دی فضیلت رسول اللہ بیان کرن، ایک وہ بندہ بڑا اونچا ہے، ایک ہے صحابی، پھر احرام دی حالت چلے، پھر کعبہ شریف دے صحن دے اندر نے، اور پھر کعبہ شریف دا دروازہ تھام رکھیا ہے، پکڑ رکھیا ہے، اور کعبے دا دروازہ تھام کے فرما رہے ہیں لوگو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سنے ہیں، میری امت دے اندر میری آل دی مثال انجے جویں نوح علیہ السلام دی کشتی دی مثال. مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. جس طرح نوح علیہ السلام دی کشتی وچ بہ کے لوگ پار گزر گئے سن، اس طرح جو میری آل دی محبت اس کشتی وچ بیٹھ جائے گا اللہ اس دا بیڑا بھی پار فرما. یاد رکھیے جو لوگ صحابہ دی محبت آل نبی تو دور ہو رہے ہیں، انہاں واسطے اطلاع ہے کہ صحابہ سب تو زیادہ آل نبی دی شان بیان کرنے والے. کچھ لوگ یزید دی محبت یا پتہ نہیں اپنے علم دے بہاؤ بہ کے یا نویں تحقیق دے شوق دی وجہ تو یا پھر انہاں دے اندر کسے گٹھ وچ دل وچ بغض آل نبی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، وہ یزید دے بارے آوازاں اٹھ رہی نے نرم نرم. فقیرو یاد رکھو، ایک طرف تے اسی یہ کہنے ہاں اس صحابی نو سب کرے جڑا حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جو صحابی کو برا کہے، تنقید کرے، گالی دے، تم اس کو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ تمہارے اس فعل پر اللہ کی لعنت ہو. جس حضور نو تکیا ہے، صحابی دی تعریف کیے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام. جس نے حضور نو ایمان دی نظر نال تکیا، اہل سنت دی تعریف ہے او صحابی ہے. تو جو صحابی ہے اس دے بارے عقیدہ کیے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو برا کہتا ہے تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. ہن حضور تے فرماندن کہ جیڑا صحابی نو سب کرے، گالی دے، اس بندے دے اس فعل تے لعنت کرو، وہ فعل لعنتی ہے. تو حیرت ہے جیڑا صحابی رسول امام حسین نو شہید کرے، سب کرن والا تا لعنتی ہے، جیڑا صحابی شہید کرن والا ہے
وہ پھر کیویں تانوں اچھا لگ گیا؟ اچھا تسی کہہ سکتے ہو کہ حسین پاک نو صحابی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس واسطے پیا نا بس صحابہ رعایت کرتے ہیں، بندے صحابہ نال بڑی محبت کرتے ہیں تو بڑی رعایت دیندے نے، تو میں انہوں دس کے یاد کروا دیاں کہ حسین صحابی بھی نے، حسین صحابی بھی نے، لیکن اینا فرق ہے جیڑا نبی پاک نو ویکھے او صحابی ہے، تے جنوں پیار دیاں نظراں نال نبی ویکھے او حسین ہے۔ تھوڑا جہا اور وضاحت کر دینا، جنوں میرا نبی موڈیاں تے چا لین او صحابی نہیں، فرق سمجھنا ہے۔ جیڑا میرے نبی نو کندیاں تے اٹھائے او صحابی ہے، جنوں نبی کندیاں تے اٹھائے او حسین ہے۔ جیڑا نبی پاک دے ہاتھ چومے او صحابی ہے، جدے گلے تے بوسا میرا نبی آپ دے بے او حسین ہے۔ آپ اللہ برکت عطا فرمائے، آپ فرق تے محسوس کرو نہ جانے مت۔ میں اور آپ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے سب تو بڑے غلام، لیکن یہی تے او راہ ہے جڑا اہل سنت دا ہے، جنوں راہ اعتدال آندے کہ نہ سجے لانا ہے نہ کھبے لانا ہے۔ صحابہ دی محبت اچ آل تو دور نہیں ہونا، تے آل دی محبت اچ اصحاب تو دور نہیں ہونا، وچلے سن رانی تے سنیت جانے من۔ تے جیڑا حسین پاک نو ایک پاس سے رکھ کے تے یزید بارے نرم گوشہ رکھے ہے نا جس بندے، اس در اصل تھوڑی جی واگ چیری ہے۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ پنجابی زبان دا لفظ ہے، گھوڑا بجدا جاندا ہوئے نا سڑک دے تے اس لئے سڑک تو لبے پھر سوار آندے نے واگ چیری سی۔ واگ چیری دا مطلب ہوندہ ہے لین تو لت ہے بجدا ہونجا جے جاندہ ہے، پر واگ چیری سی۔ جیڑا واگ چیرے اس قلعہ کدی نہیں پٹیا، سپیڈ پامے ہوندی باڑی بھی ہو۔ میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ قلعہ ہو سی پٹنا ہے جس واگ نہیں چیرنی، جس یزید دے بارے نرم لفظ بولنے نے اس واگ چیری ہے، ہدف تو دور ہوئے دا۔ جس صحابی دے بارے غلط لفظ بولنے نے اس بھی واگ چیری۔ سنیت دا گھوڑا ہو ہے جڑا پورا راستے تے دوڑے اور نہ سجے جائے نہ کھبے جائے۔ لیکن عرض یہ ہے آپ دی خدمت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو بھائی میں بڑا حیران ہونا کہ بھائی ساڑھے محققین کتنے محقق بڑے بن گئے کہ جیڑا دوزخ وچ ڈگا پیا سدھا ہر لا ان کڈن دی سبیل کرن واسطے اتے کھلوتے تے سوچی پین میں اس یزید نو جنت تو دوزخ تو باہر کیویں کھڑی سوچی پین۔ پھر دیکھ دس دے فلانی حدیث چو یا کوئی زاویہ لائیے تے نکلدا نہیں۔ میں پتہ کیا تھا، میں آنا میرے نالج علم دے مطابق جیڑی شے بھاری ہوئے نا ان باہر چھکن لگیے کہ کدی کدی کڈن والے وچ لگے جاندے۔ یہ جیڑے مولوی یزید نو رسا با کے باہر چھک دے پہ امتحان رکھیا جی ایڈا ہوڑا نہیں، مینو خطرہ ہے کہ تساں نال لگیا جانا، لہذا اندہ رسا چھاڑ دیو۔ میرے حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔
محمد علی جناح آخیا سی کہ دو قومی نظریہ جدو پیش کیا کہ ہندو تے مسلمان دو الگ الگ ثقافت تہذیب تے نظریات والیاں قوماں نے یہ ایک ملک وچ نہیں رہ سکتے، کیونکہ زاویے تے سوچ وچ بڑا فرق ہے کہ نہ، بڑا فرق ہے۔ یہ ایک ملک وچ نہیں رہ سکدیاں بھائیا، انجی یاد کر لے جویں مسلم تے ہندو ایک ملک وچ نہیں نہ رہ سکتے کہ بڑا فرق ہے، ایویں یزید تے حسین ایک جنت وچ نہیں رہ سکتے، جس جنت دا حسین وارث ہے او دے اندر یزید تے او دا حامی پیر بھی نہیں کر سکتا۔ اب فقیر دا جملہ نوٹ کر، ہاں ایک میں رعایت کرتا رہنا، کوئی فتویٰ نہ اگر لا دے وے تو ایک میں رعایت دینا بھئی یہ بھی یار مڑ مولوی نے کہ انہوں جنت بھی لے جانا چاہتے ہیں، ضد کر گیا شوگر والا بندہ ضد کر لینا میں میٹھا کھانا ہے، انہوں پھر سٹیویا پا دیں بھائی چلو میٹھا تے نہ پر میٹھے ورگا ہی نہ آئندہ بھی ہے۔ میں آنا بہت جو ضد کیتی بیٹھے بھائی یزید بھی جنت لے جانا ہے تے ربوے والی جو ساری خالی ہے تے تسی جان دیو کھاؤ اساں کو تے جانا مولوی دی ضد بھی پوری ہو جاسی بھائی جنت ہی تے ٹر گیا تو فتنہ بھی ختم ہو جائے گا، لو جی لے جاؤ جی ساری جاندی ہے، اساں پیر نے دردے ہوتے جڑی ایتھے بنائی نے قادیان وچ چلیوٹ تو بنا تو اتھے لے جانا گا، آپ بھی اتھے ہی رہن تو انہوں لے جس بندے یزید دی حمایت کیتی ہے نا، میں نہ وہ دی داڑھی دا سائز ویکھنا نہ میں وہ دی ڈگری ویکھنی ہے نہ میں وہ دا علم ویکھنا ہے، میں یہ گل مان جانی ہے کہ بندے آندے ہیں یزید دی نسل ختم ہو گئی ہے، کوئی نہیں ختم ہوئی، یہ حسین دی اولاد موجود ہے، یہ وہ دی بھی اجے تک موجود ہے۔ اولاد صرف سلبی نہیں ہوندی، مانوی اولاد بھی ہوندی ہے جڑے نظریاتی پیروکار ہوندے۔ تو بھائی حق اور باطل دی جنگ شروع تو ہے، جاؤ او دی بیڑی چ بہ جاؤ، جنہ یزید دی چ بہنا بہ جان، اسی تے علی تے زہرا تے حسن تے حسین دی کشتی چ بیٹھے ساڈا تے اعلان ہے کہ حضور دا صحابی فرماندا ہے میری اہل بیت انج نے جویں نوح علیہ السلام دی کشتی، میرے کولو کوئی 5 تے 5 10 تے 10 20 انگوٹھے لوا لے، میں حسین دی بیڑی وچ، میں بالکل یزید دی کشتی وچ ایک ذرہ حمایت دے بارے سوچ بھی نہیں سکتا، میرے دماغ وچ ہی نہیں ہوتی۔ عزیزو پیارے ساتھیو، اسی حضور دے اس فرمان نو سامنے رکھاں گے کہ میرے حضور نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا میرے نال محبت کرو اللہ دی وجہ تو، حضور فرماندے میرے نال محبت کرو، نبی پاک فرما رہے ہیں، یعنی نبی پاک اپنے والی اشارہ کر کے فرماندے میرے نال محبت کرو میری وجہ تو، اور میری آل نال محبت کرو، فرمایا میرے نال محبت کرو اللہ دی وجہ تو، اور میری آل نال محبت کرو میری وجہ تو، یعنی اگر اللہ دیا نعمتاں یاد جائے تو اللہ دے نبی نال محبت کرو، یہ اللہ دے نبی دا پیار یاد جے تے نبی پاک دی اولاد نال پیار کرو۔ ایک جملہ تاریخ وچوں تواڈے اگے رکھنا چاہتا، جدو یزید دے دربار اسیران کربلا یا ابن زیاد دے دربار وچ یہ سید پیش ہوئے نا جڑے کربلا وچوں بچ گئے سن، ایک عیسائی وفد یزید دے دربار وچ آیا ہوا،
اس نے پوچھا اپنے کول بیٹھے بھائی یہ قیدی کون نے جڑے تیرے دربار آئے نے؟ کسی دسیا بھی یہ ساڈے نبی دے نواسے دا سارے تھے، انہاں دی اولاد اے ساڈے نبی دا نواسا ہے جدا سارے او اگو او عیسائی بول کے آندا ہے کہ یار تسی کیسے امتی ہو؟ ساڈے نبی حضرت عیسیٰ جس گدے تے سوار ہوندے سن اس گدے دا ایک پہاڑی تے کھر لگا ہوا ہے، سم نشان بنیا ہوا ہے، تے اسی ہر سال اس گدے دے سم دے نشان دی زیارت کرن جانے ہاں یا اس گدے دا جدے ہوتے حضرت عیسیٰ بیٹھے آئے تے تسی سیدھا رسول اللہ دے نواسے شہید کر کے کلمہ بھی بڑے بیٹھے ہو، تہاڈا کیسا عقیدہ ہے؟ عزیزو اور ساتھیو، بندے میں تواڈے تو ایک ڈیرا بنانا، جیڑے مولوی ہونا دے نے بندے بھئی یزید دا قصور کوئی نہیں، انہیں ایڈا برا نہ آکھیا کرو، بندہ چنگا سی۔ ویسے تواڈا کی خیال ہے جی اے بندے اس ویلے کربلا وچ ہوندے تے کدے نال ہوندے؟ مطلب کچھ کہ تانوں بھی اندازہ آخر چلو تسی مفتی نہ ہو، عالم فاضل نہ ہو، میرے ورگے سادے جے بندے ہو، پر ڈیرا تے بن نہیں سکدے ہو نا ایڈا کو بھئی جڑے 1500 سال بعد نہ یزید تو کچھ لینا، نہ وہ ساڈا بادشاہ، نہ وہ دی حکومت، تے مڑ بھی وہ دی رعایت کردے نے، تے جنہاں نو ہر شے دیندا سی، با تین گورنر بنا چھڑیا کوفے دا، تینوں فوج دا سربراہ بنا چھڑیا، کسی نے کوئی عہدہ دے چھڑیا، تینوں جائیداد دیاں گا، وہ جنہاں نو کچھ نہیں دیندا، وہ جو سادات دے مخالف ہوئے بیٹھے نے، تے جنہاں نو ہر شے دیندا، انہاں دا تے مڑ بدرجہ اولا حق بندا نا بس سیداں دے خلاف ہوندے۔ کچھ سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ مطلب کچھ بندے اس لیول پہ ہوندے، یزید ہون قبر ہی جو اٹھ پوے نا، ہون اٹھ پوے نہ اٹھے، میں انہیں گل پیا کرنا ایک امیجینیشن ہے نا، ہون اٹھ پوے تے آکھے بجڑے ہون سید نے انہاں نہ لڑنا ہے۔ کچھ بندے تے میں بھی گن کے دس سکنا، انہاں یہ کوئی نہیں ویکھنا ہے کون نے، انہاں آکھنا ہے چونکہ تو سیداں نہ لڑنا ہے لہذا اسی تیرے نال، انہیں یہ کوئی نہیں ویکھنا پہ انہاں دا کوئی قصور ہے یا نہیں، انہیں آکھنا نہیں چونکہ تو انہاں شانیاں نہ لڑنا ہے لہذا اسی تیرے نال آجا جڑے راندے نے بھی مکائیے۔ عزیزان محترم، کس طرح وہ رسول اللہ دی شفاعت دے حقدار بنن گے یوم قیامت؟ جنہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل نو دکھایا اور توڑیا، نواسہ رسول نو شہید کر کے، کم از کم او موقف ضرور رکھو یزید دے بارے جڑا اعلیٰ حضرت بیان کر رہا ہے۔ اور میں تے اپنی بات کرنا بھائی صاحب، میرے دل میں کوئی یزید دے بارے نرم گوشہ نہیں، میں حسینی ہاں، حسین پاک دا نوکر ہاں، حسین پاک سرکار دی سارے خاندان دا خادم ہاں، امام حسن پاک دے خاندان دے خادم ہاں۔ اسی او سنی نہیں جڑے ہاتھ بن کے یزید پیچھے کھلوتے نے، اسی او سنیاں اور وانگوں جڑے ہاتھ بن کے کربلا والے پیراں دے پیچھے کھلوتے ہیں۔ عزیزو، قیامت تک یہ جماعت چلتی رہنا ہے، یزید بھی چلتی رہنا۔ بس وہ مفتی صاحب نے ایک جملہ لکھیا ہے کہ رسول اللہ دی حدیث بھی ہے بلکہ کہ ایک جانور ہے گرکٹ، اس کو شریعت مارن کا حکم دیندی ہے، اور ایک یہ بھی گل لکھی ہے وہ جدوں حضرت ابراہیم واسطے اگ جلائی گئی تھی تو وہ پھوک مار دی ہے۔ ہن اس کملی تو پوچھے کوئی بلدی تے اگے پئی
تو پھوک کیس تو مارنی ہے؟ دار اصل جو میں سمجھ آئیے وہ آئیے بہت سکھ ہے بڑھتی پئی ہے، پر میں بھی دسنا چاہنی ہاں میں پارٹی کنا دی توجہ نہیں کی تھی گل بھائیا ٹھیک ہے، جڑا یزید کی حمایت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک کرتا ہے، دستا تو ہے نا کہ میں پارٹی کھندی ہاں، ساڈے لو بھی نوٹ کر لو اسی حسین دے نال ہاں یزید دے نال نہیں۔ میرا اللہ سانو حسینی رکھے، میرا اللہ سانو حسینیت تے موت دے اور میرا اللہ سانو حسینیت تے قیامت والے دن اٹھائے کہ رسول اللہ فرمایا ہے جیڑا میری آل دے پیار والی بیڑی چ بہ گیا اللہ او دا بیڑا پار فرمائے۔ اسی آل رسول دی محبت رکھن والے آل رسول دی کشتی چ بیٹھے ہاں، اللہ پاک دا صدقہ ساڈا بیڑا پار کرے گا، وما علینا الا البلاغ۔